اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ البقرہ کا خلاصہ پارٹ 2۔ اللہ نے اپنی نعمت کی تکمیل کی اور تمہیں حقیقی قبلے سے جوڑ دیا۔ اس قبلے کی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ کو اس سے اچھی طرح وابستہ رکھو۔ اللہ نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے، تم ہی لوگوں پر گواہ مقرر کیا ہے۔ تم شہادت حق کا فریضہ انجام دیتے رہو۔ حقیقی قبلہ تمہیں عطا کر دیا گیا ہے، اب تم کسی تردد کا شکار نہ رہو، یکسو ہو کر خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تمہیں آزمائے گا طرح طرح کی آزمائشوں سے، تم صبر کا دامن تھامے رہو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ سے محبت کرو۔ لوگ اپنے معبودوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تم اللہ سے محبت کرو۔ اللہ نے زمین میں حلال اور پاکیزہ رزق کا انتظام تمہارے لیے کیا ہے، خوب کھاؤ پیو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وہ برائی اور بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے، تم اس کے راستے سے دور رہو۔ اگر آباء و اجداد کا راستہ قرآن کے راستے کے خلاف ہو تو اسے بھی چھوڑ دو۔ اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حرام چیزوں سے بچو، یاد رکھو مردار، خون، سور اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے، اور سب سے زیادہ حرام تو اللہ کی کتاب کو چھپانا اور اس کی غلط تعویلیں کر کے دولت کمانا ہے۔ اگر تمہیں وفاداری کے اونچے مقام پر پہنچنا ہے تو ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر۔ اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو قرابت داروں، یتیموں، بے گھر والوں اور ضرورت مندوں پر، اور غلاموں کو آزاد کرانے پر۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ کیسی ہی پریشانی اور مصیبت ہو صبر کرو۔ مقتول کی دیت کے معاملے میں برابری کے اصول پر قائم رہو، زیادتی نہ کرو، عفو و درگزر کا راستہ بھی کھلا رکھو، اور جو حق واجب ہے اس کی ادائیگی بہتر طریقے سے کرو۔ وصیت کا اہتمام کرو، کسی کی وصیت میں گڑبڑی نہ کرو، اور اگر وصیت کرنے والا زیادتی یا حق تلفی کا راستہ اختیار کرے تو اسے سمجھاؤ۔ روزوں کا اہتمام کرو اور بھلائی کے کاموں میں پیش رہو۔ ماہ رمضان میں قرآن کی نعمت کو خاص طور سے یاد کرو، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوشاں ہو جاؤ۔ تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے، وہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے۔ تم اس کی پکار پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اہل کاروں کو رشوت دے کر دوسروں کے مالوں پر قبضہ نہ کرو۔ ہر کام صحیح طریقے سے کرو، پرہیزگاری بہترین راستہ ہے، اسے چھوڑ کر چور دروازے نہ نکالو۔ ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی کسی پر نہ کرو۔ یاد رکھو جنگ صرف ظلم کرنے والوں کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے سے اچھے کام کرو۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، حج کی حرمت کا خیال کرو، پرہیزگاری کو زیادہ راہ بناؤ۔ حج کرتے ہوئے اللہ کو خوب یاد کرو، اس سے مغفرت مانگو۔ تمہارے دل اور تمہاری دعاؤں میں صرف دنیا ہی نہ بسی رہے، بلکہ اللہ سے دنیا کی اچھی چیزیں بھی مانگو اور آخرت کی اچھی چیزیں بھی مانگو اور جہنم کی آگ سے پناہ بھی مانگو۔
کٹ حجتی نہ کرو، زمین میں بگاڑ نہ پھیلاؤ، کھیتیوں اور نسلوں کو تباہ ہرگز نہ کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے خود کو تج دو اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ شیطان کے نقش قدم پر بالکل نہ چلو، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے اس راستے کی ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس حقیقت کو سدا اپنے سامنے رکھو، خیر کے خوب کام کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور بے گھر لوگوں پر خوب خرچ کرو۔ لوگ تم سے جنگ کریں اور تمہیں دین حق چھوڑنے پر مجبور کریں تو جنگ کرنے میں پیچھے نہ ہٹو۔ یاد رکھو، جو سچا دین مل جانے کے بعد اسے چھوڑنا گوارا کر لے گا، اس کا آخرت میں بہت برا انجام ہوگا۔ شراب اور جوئے سے دور رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایسا جذبہ پیدا کرو کہ جو بھی ضروریات سے بچ رہا ہے وہ راہ خدا میں لٹا دے۔ یتیموں کے سلسلے میں جو بات ان کے حق میں بہتر ہو وہی کرو اور انہیں اپنا بھائی سمجھو۔ رشتے اہل ایمان سے کرو، اپنی زندگی میں پاکیزگی کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نام پر ایسی قسمیں مت کھاؤ جو تمہیں نیکی کے کاموں سے روک دیں۔ ایسی قسمیں دل میں بسنے نہ دو، انہیں جلدی سے قلع دم اور ختم کر دو۔ اپنی بیویوں سے دور رہنے کی قسمیں نہ کھاؤ اور طلاق کی صورت میں حدود الہی کے پاس داری کرو۔ عورتیں اپنے رحم کے بچے کو نہ چھپائیں۔ مرد عورتوں کو جب رکھیں تو بھلے طریقے سے رکھیں اور چھوڑیں تو بہترین انداز سے چھوڑیں۔ شوہر نے بیوی کو جو دیا ہے وہ واپس نہیں لے، بیوی فدیہ دے کر خلا مانگے تو شوہر رقم لے کر خلا دے دے۔ شوہر عورت کو زبردستی رکھ کر اسے ضرر میں مبتلا نہ کرے۔ عورتوں کو طلاق ہو جانے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکا نہیں جائے۔ طلاق کی صورت میں بھی بچے کی بہبود کا ماں باپ دونوں خیال رکھیں اور کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ شوہر طلاق دے یا شوہر کی وفات ہو جائے، ہر دو صورت میں عدت کے آداب و احکام کا خیال رکھا جائے۔ طلاق کی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ دے کر رخصت کرے۔ اس موقع پر دونوں احسان اور کشادہ ظرفی کا ثبوت دیں۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ حالات مشکل اور پرخطر ہوں تب بھی کسی نہ کسی طرح نماز ادا کرو۔ اس کی پرواہ نہ کرو کہ تم تعداد میں کم ہو، اس پر توجہ دو کہ تمہارے اندر صبر کی صفت کتنی ہے اور تمہارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ یہ تھا خلاصہ البقرہ پارٹ 2 کا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم خلاصہ البقرہ کا پارٹ 3 سمجھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔